عطا اللہ شاہ بخاری کا واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ہمارے ملک کو آزاد کرنے والے مجاہدین میں سے ایک مجاہد ہے، جنہوں نے بڑی محنت کی ملک کی آزادی کے لیے۔ انگریزوں کا دور تھا، ان کے کان میں بات پہنچی، انگریز قرآن بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، سازش ہے ان لوگوں کی ہمیشہ سے۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے ایسا ایک زبردست جلسہ رکھا اور مجمع ہزاروں لاکھوں کا آیا۔ اس زمانے میں جو جلسے ہوتے تھے تعداد کم ہو کر بھی، اس زمانے میں ویسے جلسے نہیں، تعداد زیادہ ہو کر بھی۔ ہم سیاسی جلسوں میں جائیں گے، کوئی فلمی ایکٹر آتا ہے تو جائیں گے، کوئی اسپورٹس مین آتا ہے تو جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کا وارث آتا ہے، مدرسوں کے جلسے ہوتے ہیں، مسجدوں کی افتتاح ہوتی ہے تو جانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک جلسہ رکھا، زبردست اسٹیج سجایا اور کچھ کرسیاں ادھر اور کچھ کرسیاں ادھر رکھے اور بیچ میں ایک بڑی کرسی رکھے، سامنے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر بٹھایا اور ان کے لیے کرسیاں خاص کی، پیچھے مجمع ہے، اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے خاص طور پر کچھ انگریزوں کو دعوت دی جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عطا اللہ کی دعوت کو سن کر وہ لوگ بھی آ گئے، شاید کوئی جلسہ ہوگا۔ عجیب بات تھی وہ جلسے کی، اس کرسی میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے۔ یہاں آج کے جلسے میں نعت پڑھنے والے الگ، قرات کرنے والے الگ، نظامت کرنے والے الگ، بیان کرنے والے الگ۔ اس جلسے میں قرات بھی حضرت ہی پڑھی، نعت بھی حضرت نے پڑھی، بیان بھی حضرت نے کیا۔ دیکھ رہے تھے، ہمارے اپنے بھی پریشان تھے، یہ بڑا عجیب و غریب جلسہ ہے کہ اس جلسے کا کوئی ناظم نہیں ہے، حضرت ہی نظامت کر رہے ہیں، حضرت ہی قرات پڑھ رہے ہیں، حضرت ہی نعت پڑھ رہے ہیں، حضرت ہی بیان کر رہے ہیں۔ ادھر بھی کچھ انگریز بیٹھے ہوئے، ادھر بھی کچھ انگریز بیٹھے ہوئے، گورنر بھی بیٹھے ہوئے، جنرل بھی بیٹھے ہوئے، کرنل بھی بیٹھے ہوئے، اور حضرت سامنے بچوں کو بٹھایا، پیچھے بڑے بڑے لوگوں کو بٹھایا، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ پڑھتے پڑھتے حضرت ایک جگہ پر غلطی کی ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری زبردست حافظ، زبردست عالم، پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر غلطی کی۔ سامنے چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا 10-11 سال کا، حضرت اٹکتے ہی فوراً انہیں لقمہ دیا۔ ارے لقمہ کا تو سمجھ نہیں، وہ نہیں، اٹکے تو بول کو دینے کو لقمہ بولتے، ہمارے بنگلور میں یہاں کیا بولتے ہیں؟ بھی لقمہ بولتے۔ تراویح پڑھائے تو حافظ صاحب پیچھے ایک حافظ صاحب کو کھڑاتے نہیں لقمہ دینے کے واسطے، وہ حافظ صاحب لقمہ نہیں دیتے، پوری مسجد لقمہ دیتی۔ کب لقمہ دیتی؟ جب پہلی رکعت لمبی ہو جاتی۔ کیسا لقمہ دیتے؟ جب یہ بخاری صاحب پہلی رکعت میں 2 صفحے کی 2 رکوع کی 3 صفحے کی 3 رکوع کی پڑھ ڈالے، پیچھے سے لقمے شروع ہو جاتے۔ کیسے؟ کیا میں عاطف صاحب؟ کیا مطلب اس کا؟ حافظ صاحب جھکتے ہی کی جھکانا، جھکتے ہی کی جھکانا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پر اٹکتے ہیں، ایک 10-11 سال کا بچہ چھوٹا، فوراً لقمہ دیا۔ پورا مجمع پریشان، ساتھ بیٹھے ہوئے پریشان۔ حضرت عطا اللہ شاہ غلطی، پھر 1-2-3 آیت پڑھے، پھر حضرت غلطی کرتے ہیں، پھر ایک بچہ لقمہ دے رہا، پھر اب 1-2-3 آیت پڑھے، پھر حضرت غلطی کرتے ہیں، پھر بچہ لقمہ دیتا ہے، ادھر سے ادھر سے لقموں کی بارش۔ اب مجمع میں بیٹھے ہوئے کچھ مولوی صاحب سوچے، جب حضرت کو یہ سورہ یاد نہیں تھا تو پڑھے کیوں؟ ورنہ ہوتا نا۔ کچھ لوگ سوچے جب حضرت کو اٹکی آ رہی ہے 1-2 لقمے لے لیے تو بس صدق اللہ پڑھ دینا تھا، حضرت کیوں آگے بڑھ رہے ہیں؟ حضرت کا اٹکنا ہمارے لیے شرم ہے، لیکن کیا معلوم کہ حضرت کیا سبق دینے والے ہیں، کیا معلوم کہ حضرت کیا سبق دینے والے ہیں۔ حضرت 1-2-3 صفحے پڑھے،
15-20 لقمے لیے، صدق اللہ پڑھے، اس کے بعد تقریر شروع کرتے ہوئے قرآن کے مخالفین سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے، دیکھا ان بچوں کے لیے میں دادا استاد ہوتا ہوں، استاد کے استاد، دادا استاد، ان بچوں کے لیے میں دادا استاد ہوتا ہوں۔ بات جب قرآن کی آتی ہے، یہ بچے منجت نہیں چھوڑ رہی، نہ تم نہ چھوڑتے ہی، قرآن غلط پڑھتے ہیں تو بچے استاد کے استاد کو نہیں چھوڑ رہی، تمہیں بدلتے ہی کہتے جاؤ جا کو کیا کرنا کی کرو۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اس کی شکل